بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی حاضر ہوں۔ کل 14 اگست تھی اور میں نے آزادی میں شریک ہونے والے، آزادی دینے والے کچھ مخلص پاکستانیوں کا نام جو ہماری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، ان کے نام بتائے تھے، ان کی قربانیاں۔ آج میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو اس ملک کے خلاف رہے، ملک کے خلاف تحریک چلائی، آزادی کی جو تحریک تھی اس کی مخالفت کی، جن کو میں برملا ببانگ ڈول ڈنکے کی چوٹ پہ غدار کہتا ہوں۔ آج میں کل کی طرح یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کسی کی تذلیل نہیں ہوگی یا کسی کے خلاف میں نہیں بولوں گا۔ جن لوگوں نے اس ملک کو بننے میں رکاوٹ بنے اور آج تک اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو ننگا کرنا میرا اولین فرض ہے۔ میں ان ٹی وی اینکروں کی طرح نہیں ہوں یا مالکان کی طرح جو اس کے اچھے پہلو آپ کو بتائیں۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، اور غداری ہوتی کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا، اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ غدار تھا، غدار ہے، اور اس کی نسلیں غدار رہیں گی۔ کچھ نام ہیں جیسے ابوالکلام آزاد، یہ کیا نام ان کا، عبدالغفار خان جو بعد میں بادشاہ خان کے نام سے شہرت پائی، سید عطا اللہ بخاری، عبدالصمد خان اچکزئی، جن کا بیٹا اس وقت اچکزئی بلوچستان میں ہمارے سینوں پہ بیٹھ کے مونگ دلتا ہے، مولانا ابوالعلا مودودی، ان کا بیٹا بھی یہی ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان، خضر علی حیات توانا، مولانا مظہر علی اظہر، اللہ بخش سمرو، مفتی محمود، مفتی دانا پوری، سید حسن احمد مدنی، اور بھی جیسے جیسے نام یاد آتے رہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں شدید مخالفت کی۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلا جاؤں، میں مولانا ابوالعلا مودودی کی تصنیف، ان کے علم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ لوگ شدید مخالف رہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو مختلف ناموں سے پکارا، مختلف القابات دی ان کو، اس ملک کی جڑوں کھودتے رہے۔ مفتی محمود وہ آدمی ہے جس نے کہا کہ شکر ہے الحمدللہ میں پاکستان بنانے جیسے گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ یہ وہی انسان ہے جس نے قادیانیوں کے خلاف بل پیش کیا لیکن اس میں دستخط نہیں کیے، اور اسی کا بیٹا مولانا فضل الرحمان کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، یہ دوسرے فرقے کے لوگ ہم بھائیوں میں ڈال رہے ہیں۔ کون ہیں ہم لوگ؟ بادشاہ خان نے کیا نہیں کیا اس ملک کے خلاف، پھر ولی خان، پھر اب اس کا بیٹا، یہ سارے ملک کے خلاف تھے
پھر یہاں کے حکومتوں میں شامل ہوئے، ہماری معصوم عوام نے ان کو لبیک کہا. اس زمانے میں میڈیا، اخبارات اتنے وائبرنٹ نہیں تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن پڑھے لکھے لوگ تو تھے نا، جو اخباروں میں صحافت کرتے تھے، جو تجزیہ کار تھے، جو کالم لکھتے تھے. انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں. مولانا ابوالعلا مودودی کے صاحبزادے فاروق مودودی، وہ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے، اس میڈیا پہ بیٹھ کے جو میڈیا والے اس ملک سے دولت لوٹتے ہیں، ادھر سے روٹی کھاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور وہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے خلاف تھے، آپ پاکستان کیوں آئے؟ انہوں نے کہا وہاں حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم مجبوراً پاکستان آئے، نہیں آتے کہیں اور چلے جاتے. یہاں کے کیوں یہاں کی روٹیاں توڑیں؟ آج بھی یہی ہیں، یہیں کما رہے ہیں، یہیں کھا رہے ہیں، یہیں جائیدادیں بنا رہے ہیں، لیکن ملک کے خلاف بکواس کرتے ہیں. سمرو صاحب، ان کے بھتیجے الہی بخش سمرو، وہ سمرو، اللہ بخش سمرو پاکستان کے خلاف تھا، لیکن پاکستان آ کے سیاست کی. یہ جو ہے اپنا سید حسن احمد مدنی، ان کے صاحبزادے، یہ جماعت اسلام ہند وہاں چلا رہے ہیں. محمد مدنی سخت ترین پاکستان کے خلاف. اچھا، یہ سب لوگ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف رہیں گے. پھر بھی ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارے غدار اینکر، ان کے مالکان ان کو بلاتے ہیں، میڈیا بٹھاتے ہیں اور پھر پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف بکواس کراتے ہیں. جا کے بیٹھے نا انڈیا کے چینل پہ، دیکھتا ہوں کہ بھارت کے خلاف کوئی بکواس کر کے دیکھے، زبان کھینچ لیں گے گدی سے، پچھواڑے سے بھی کھینچ لیں گے. آصف علی زرداری کا باپ حاکم علی زرداری ٹی وی پہ بیٹھ کے قائد اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. وہ اینکر بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ خبردار اگر قائد اعظم کے خلاف کوئی بکواس کی تو، کیونکہ حرام کی روٹیاں جو مل رہی ہیں، مفت کی روٹیاں، لفافے، بوریاں، بریف کیس، سوٹ کیس، پلاٹس، ہوائی سفر، حرام کے پیسوں سے حج عمرہ، یہ سب کچھ. ٹکے کی اوقات نہیں ان لوگوں کے. اگر ان کو جینوین نوکری ملے کہیں تو 5,000 سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے. کسی کوارٹر میں رہنے کے قابل ہیں لیکن محلوں میں رہتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی اس ملک میں بیٹھے ہو، اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے، اس ملک سے اپنا رزق کما رہے ہو اور پھر اس ملک کے خلاف بول رہے ہو. پیمرا ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتا، ایسا قانون کیوں نہیں بناتا ہے کہ یہ غدار وطن جو ہے اس ملک کے خلاف بھونکنے سے باز رہیں. ان کو پتا ہو کہ اگر ایک جملہ، ایک لفظ ہم نے پاکستان کے خلاف یا بانی پاکستان کے خلاف کہا تو ہم جیل کے اندر سڑا دیے جائیں گے. وہ نہیں ہوگا. وجہ نہیں سمجھ میں آتی، کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. اسفندیار ولی کو دیکھیے، پٹھانوں کا ہمدرد، سرخا، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف. مولانا فضل الرحمان کا ہر بندہ پارلیمنٹ میں اور میڈیا پہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف. ان کو پارلیمنٹ میں کون جانے دیتا ہے؟ کیوں نہیں پابندیاں لگتی؟ کیا ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ، ہم محب وطن لڑکے، لڑکیاں، بچے، بوڑھے، جوان نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. وسائل نہیں ہیں.
اور اگر وسائل ہوں بھی تو ان لوگوں کے آگے ان کو آنے نہیں دیا جاتا. کاروبار ٹکے کا نہیں ان لوگوں کا, لیکن جائیدادیں اربوں روپے کی ہیں. اوقات ان کی موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی نہیں ہے, لیکن لینڈ کروزر میں بیٹھیں گے, بلٹ پروف. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کون لوگ ہیں ہم لوگ؟ کیوں ڈرتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں؟ موت سے. تمہارے ڈرنے سے موت نہیں رکے گی, آئے گی, ہر صورت میں آئے گی, تکلیف ہوگی. اس وقت سب سوچو گے کہ کاش میں اس غلط کو غلط کہتا تو آج میرے منہ سے کلمہ آسانی سے نکلتا. یہ مفتی جتنے بھی آئے ہیں اسلام کو غلط پورٹریٹ کر کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کسی دن میں اسلام کے بارے میں پروگرام کروں گا, بتاؤں گا اسلام کتنا سمپل اور اسٹریٹ ہے. اس میں کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے. جو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از اسلام. میں مفتی تو نہیں ہوں, لیکن ایمان کا پکا ہوں. کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مولوی غلط کہہ رہا ہے, یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے, یہ غلط فتویٰ دے رہا ہے, اور اللہ کا حکم کے مطابق یہ بات سچ ہے. ہم کب ان لوگوں کو روکیں گے؟ کل 14 اگست تھی, کسی نے بھی کسی بھی چینل پہ ملا فضلو کو سنا کہ جشن آزادی مبارک ہو؟ نہیں. آج یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا, اور یہ حرام زادے اس کی پریس کانفرنس ریلیز کر رہے تھے, نشر کر رہے تھے. خدا کی قسم اگر حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی میں ان سب کو سنسار کروا دیتا. یہ میرا ملک ہے, میری پہچان ہے, میری آن ہے, میری شان ہے, میری جان ہے. ان کنجروں کے لیے ہم آرام سے بیٹھ جائیں؟ کیوں بیٹھ جائیں بھائی؟ کس لیے بیٹھ جائیں؟ عدالتوں میں جاتے ہیں, ضمانتیں لے لیتے ہیں, پھر میڈیا پہ آ کے بکواس کرتے ہیں اور ملک کے خلاف بولتے ہیں. کشمیر سے پوچھو, ہندوستان میں بسنے والے 30 کروڑ مسلمانوں سے پوچھو کہ زندگی کتنی تنگ ہے ان کے لیے. سانس لینا کتنا, آج سے نہیں, جب سے ہندوستان اور پاکستان بنا ہے تب سے ان کا سانس لینا بھی دشوار ہے. وہ رہ رہے ہیں, جی نہیں رہے. وہ زندہ ہیں لیکن جی نہیں رہے. اس ملک میں تم کو کیا نہیں دیا؟ کس چیز کی کمی ہے اس ملک میں؟ اور تم کون سا اسلام لانا چاہتے ہو؟ تم کس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو؟ تمہارے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے, یہ تم خود کہتے ہو بیٹھ کے ٹی وی پہ. تم قانون کی عزت نہیں کرتے ہو, تم قانون کو مانتے نہیں ہو, تم عدلیہ کو نہیں مانتے ہو, تم منصفین کو نہیں مانتے ہو, اور بیٹھ کے ٹی وی پہ پھر بکواس کرتے ہو اس ملک کے خاطر. کیا ہے تمہارا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں تمہارا اس ملک سے. تم غدار کی اولاد ہو, غدار ہو, اور تمہاری نسل غدار ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ذہنی طور پر مفلوج بچہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اسد الرحمان. اس سے پوچھو کیا بھائی, کیا ملک کے بارے میں کیا وہ لیجسلیشن کرے گا, کیا پالیسی بنائے گا؟ جس کا دادا غدار, اس کا باپ غدار, اس کو پارلیمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. جو کھل کے فوج کو اور ہماری اداروں کو گالیاں دیتے ہیں پی ٹی ایم والے, وہ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. یہ کیسا عجیب ملک ہے؟ کسی کی سمجھ میں آتی ہے کچھ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. تمہارا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ وہ تمہارے اپنے اندر دوست بن کے نہ آ جائے. یہ سب دوست تمہارے دشمن ہیں. ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے, پھٹکار برس رہی ہے. نور برسنے کے بجائے پھٹکار برس رہی, پھر بھی لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. کون لوگ ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے تم اس ملک کے خلاف, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا تحفہ ہے, اللہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے.
جس چمار کو دیکھو صافی بن کے آ جاتا ہے ٹی وی پہ. وہ اسلم، وہ کیا نام ہے اس کا، سلیم صافی، کل وہ اسلام کی بات کر رہا تھا، نسوار بیچنے والا. ان قریب سب تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں صحافی، صحافت اور غلاظت کے اوپر پروگرام کروں گا، اور ٹھیک ٹھاک پروگرام کروں گا، اور سب کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے، یہ نسلی طور پہ کیا ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، ان کے باپ دادا کیا تھے اور یہ کیا ہے، یہ سب بتاؤں گا. نہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، نہ مجھے کسی بدماش سے ڈر لگتا ہے. میں ڈرتا ہوں صرف اپنے اللہ سے، اپنی عزت سے. باقی کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں تمام لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، میں مخاطب ہوں، اور جس کو میری بات سمجھ میں آئے وہ اپنے پیاروں کو بھی سمجھائیں، بتائیں یہ ملک ہے تو تم لوگ ہو، ہم سب ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم پھر وہ غلام اور وہی کتے کسی زندگی گزاریں گے، کسی ہندو بنیے کے برتن دھو رہے ہوں گے، گو صاف کر رہے ہوں گے اس کا. ہماری بہو بیٹیاں ان کے گھروں میں جا رہی ہوں گی. پاکستانی ہو، پاکستانی بن کے جیو. ایمان والے ہو، ایمان ساتھ جیو. اللہ کو مانتے ہو تو یقین کے ساتھ جیو، اور اس نظریے سے جیو کہ کل اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کس منہ سے حاضر ہوں گے. سوال تو ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا. نہ وہاں پرچی ہوگی، نہ سفارش ہوگی، سوائے ندامت کے. آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں. میرے بچوں، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے، لیکن ایک دم نہیں کہنا چاہتا. کل تم لوگ یہ کہو گے کہ عجیب مصیبت ہے آخر میں گھوم پھر کے ہمارے پاس. میں نے دنیا گھومی، آج سے نہیں، جوانی سے. میں نے ایک چیز نوٹ کی، ہمارے ملک کا طالب علم، اس سے پوری دنیا خوفزدہ تھی اور ہے اور رہے گی. تمہاری تفریح پہ میں پابندی نہیں لگا رہا، تمہارے گھومنے پھرنے پہ پابندی نہیں، تمہارے کسی چیز پہ واٹ ایور یو فیل لائک ڈو اٹ. اچھا یا برا کرو گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن فوکس ایک چیز پہ ضرور رہو. ایک تو ان غداروں کو اپنے درمیان مت آنے دو، دوسرا سپاہی بن جاؤ اس ملک کے. تمہارے علم سے پوری دنیا ڈرتی ہے. جس دن تم نے علم کی کنجی پکڑ لی، دنیا کے سارے تالے تم لوگ کھول سکتے. تم لوگ ڈرنے والے لوگ نہیں ہو، تم ایک آزاد فضا میں پیدا ہوئے ہو. غلامی تم لوگوں نے دیکھی نہیں، اس لیے تم کو غلامی کا پتہ نہیں. اس لیے بلا خوف و خطر آگے بڑھو، اپنی بات لوگوں تک پہنچاؤ، کوئی سنے یا نہ سنے. روز محشر کے دن تم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ میں نے اپنی بات پہنچائی، میں نے اپنا فرض پورا کیا. خوف نہ زندگی مختصر کرتا ہے، نہ تمہاری موت کو قریب لاتا ہے. لیکن جب تک خوف میں رہتے ہو، روز مرتے ہو، روز جیتے ہو. خوف ہٹا دو اپنے دل سے، کچھ نہیں ہونے کا. آزاد پنچھی ہو، ہوا میں اڑو، اپنی اڑان کو اتنا اونچا کر لو کہ کوئی تمہارے تک پہنچ نہ سکے. اپنے پیار میں، محبت میں، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.